لڑکیوں کو ایک وقت کے اندر پردے کے احکامات بیان کرنے چاہیے اور ان کو کھل کر کے سب بول دینا چاہیے. آج کا جو دور ہے نا، آپ یہ سوچو کہ ارے ابھی کم عمر ہے، ہم اس سے یہ بات کریں گے، ہم اس سے وہ بات کریں گے، کیسے بات کر سکتے ہیں، یہ سب دور ختم ہو گیا. یہ سب دور اب نہیں رہ گیا ہے. آپ جتنا بتانا چاہ رہے ہیں نا، اس سے 2 قدم آگے اسے پتا ہے پہلے ہی، اس سے زیادہ وہ جان رہی ہے. اس لیے اس طرح کی چیزوں میں شرم حیا کر کے آپ اپنے گھر کو برباد مت کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تبارک و تعالی حق کو بیان کرنے سے شرماتا نہیں. ہم اور آپ حق کو بیان کرنے سے شرماتے ہیں. لڑکیاں 20-22 سال کی ہو جاتی ہیں اور بھی عمر ہو جاتی ہے، لیکن گھر میں ماں باپ کے ذریعے سے ایک لفظ نہیں سنتی ہیں پردے کے معاملے میں، یا اسی طریقے سے اختلاط سے بچنے کے معاملے میں کہ دیکھو فلاں آدمی لڑکا ہے، اس لڑکے سے تمہیں تعلقات نہیں رکھنا ہے. کوئی بھی لڑکا ہو اس کے ساتھ اکیلے میں نہیں رہنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب ایک عورت اور ایک مرد اکیلے رہتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان رہتا ہے. تیسرا وہاں شیطان رہتا ہے. کیا ہو جائے گا کوئی نہیں کہہ سکتا. کس حد تک معاملہ جائے گا بات چیت ہوتے ہوتے کوئی نہیں. ہو سکتا ہے پہلی میٹنگ میں کچھ نہ ہو، پہلی میٹنگ میں تعارف و انٹروڈکشن ہو، دوسری میں بھی کچھ نہ ہو، تیسری چوتھی میٹنگ میں کچھ ہو جائے، تیسری چوتھی ملاقات میں تیسری چوتھی بار جب ملے اس وقت کچھ ہو جائے. ضروری نہیں کہ پہلی میٹنگ میں سب کچھ ہو جائے گا. یہ کون ان کو بتائے گا؟ بہت کچھ بیان کرنے کے لیے، لیکن ایسا موضوع ہے کہ یہ بہت بیان بھی نہیں کر سکتا. کہاں کہاں تک آدمی شرم و حیا کی باتوں کو کھولے گا. ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. ہماری گھر کی لڑکیاں عورتیں اسکول جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں، لیکن وہ بہانہ کر کے کہاں کہاں جاتی ہیں آپ کو ہمیں اندازہ نہیں ہے. آپ کسی پارک میں جائیے، جا کر کے دیکھیے غیر مسلم مردوں کے ساتھ ہماری نقاب پوش عورتیں بیٹھی رہیں گی، اور ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ آپ ایک لفظ بول بھی نہیں سکتے. اگر آپ ایک لفظ بولتے ہیں تو وہ قانون کا سہارا لے سکتے. تو ہم اپنے گھر میں ہی تو اب تربیت کریں گے. ایسے ماں باپ کو دیوس کہا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث لا يدخل الجنہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے. مدمن الخمر، بہت زیادہ شراب پینے والا. شراب پینا بھی عیب ہے، چاہے کم پیو چاہے زیادہ پیو، لیکن جو آدمی ہمیشہ شراب میں ڈوبا رہتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے. اس کا جنت میں جانا بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو کر دے بہت مشکل سے. دوسرا عاق الوالدین، اپنے والدین کا نافرمان، یہ لوگ بھی جنت کے اندر بڑی مشکل سے جائیں گے. اور تیسرا جو ہے وہ کون ہے؟ والدیوس، دیوس جنت میں نہیں جائے گا. دیوس کا معنی کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ دیوس کا معنی ہوتا ہے وہ آدمی، وہ عورت جو اپنے ماتحتوں کی بے حیائی یا اور دیگر کاموں کو دیکھ کر کے خاموش ہے، کچھ بھی نہ بولیں، کوئی نصیحت نہ کریں. بڑا افسوس اور بہت تعجب ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی آنکھ سے لڑکیوں کے بہت سارے حرکتوں کو دیکھتے ہیں، لڑکوں کے بہت ساری حرکتوں کو دیکھتے ہیں جو حرکت اسلام میں یا کہیں سے بھی جائز نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کو دیکھ کر کے خاموش رہتے ہیں. ان کا ملنا جلنا بہت عام ہوتا ہے غیروں کے ساتھ، لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں. لڑکے بھی، ان کو بھی ہمیں نصیحت کرنا ہے. بہت سارے لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو غیر لڑکیوں کے ساتھ بہت زیادہ میل جول رکھتے ہیں. ماں باپ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں لیکن نہیں. کیا صرف لڑکیوں کی عزت اور عفت کی حفاظت ہوگی؟ مردوں کے اور لڑکوں کی عزت کی کوئی حفاظت نہیں ہوگی. وہ زنا کر سکتے ہیں. لڑکیوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایسی چیز ڈال دی ہے، اولاد، بچہ، جس کی وجہ سے سب کی نگاہ اس کے اوپر رہتی ہے. لیکن کیا مرد اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی افسوس نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک یہ فحش اور بہت برا راستہ ہے. یہ چیزیں آپ اگر نہیں اپنے گھروں میں بیان کریں گے، اپنے اولاد کے سامنے اس طرح کی چیزوں پر مذاکرہ نہیں کریں گے، بات چیت نہیں کریں گے، تو ہمارے آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے کچھ بھی ہمیں نہیں معلوم. اللہ رب العالمین نے عورتوں کو خاص طور سے یہ حکم دیا ہے قرآن کے اندر کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اے عورتوں تم اپنے گھر میں قرار کے ساتھ بیٹھی رہو. بار بار گھر سے باہر نکلنا،
تھوڑے تھوڑے کام کے لیے باہر نکلنا، گھومنا ٹہلنا پھرنا، یہ سب تمہارا کام نہیں ہے. تم مسلمان عورت. آج ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کو گھومنے کی بڑی طلب ہے. اتنی طلب تو مردوں کو بھی اب نہیں رہ گئی ہے. گھومنے کی اتنی خواہش، پھرنے کی اتنی خواہش تو مردوں کو بھی نہیں رہ گئی ہے جتنی پھرنے اور گھومنے کی خواہش عورتوں کے اندر آ گئی ہے. وہ چاہتی ہیں کہ ہر 4 دن 5 دن میں ایک بار ہم کھانا کھانے کے لیے ہوٹل میں جائیں. وہ چاہتی ہیں کہ مال وغیرہ گھومنے کے لیے ہم جائیں. بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو نقاب پہن کر کے، لیکن گھومنے کا جو ایک جذبہ ہے وہ بہت بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں عورتوں کو کہا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارا کام گھومنا ٹہلنا، میلہ ٹھیلا جھولا جھالے یہ سب نہیں ہے تمہارا. تم اپنے گھر کی فکر کرو اور اپنے معاشرے کی فکر کرو، اسی میں اپنی خوشی کو تلاش کرو، اور اس سے بڑی خوشی تمہیں کہیں نہیں مل سکتی ہے. آج عورتوں کو دیکھیں، ہر جگہ عورتیں مسلمانوں کی مل جائیں گی، نقاب پہنے ہوئے ہر جگہ مل جائیں گی. جہاں ہونا چاہیے وہاں تو ہے ہی ہے، جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں پر بھی ہے. ہم ہوٹل سے اچھا کھانا گھر میں بنا کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن ایک مزاج بن گیا ہے کہ نہیں، ہوٹل میں جا کر کے کھانا کھائیں گے. اور ہر 4 دن 5 دن پر ایسا مطالبہ. کتنے لوگوں کا طلاق اور خلا اسی پر ہو جاتا ہے کہ میرا شوہر مجھے گھماتا نہیں، میرا شوہر مجھے پھراتا نہیں. کتنے طلاق کھلے اس وجہ سے ہو رہے ہیں اور ہو گئے. وجہ جانی گئی تو کیا خالی ہم گھر کے اندر رہتے ہیں، ہمیں کبھی گھمانے نہیں لے کر جاتا ہے. یہ آپ کا کام نہیں. آپ کا گھر ہی آپ کا سب کچھ ہے. آپ اپنے گھر کی 4 دیواری کو اگر محفوظ کر لو، اس سے بڑی کامیابی آپ کے لیے کچھ نہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر کے اندر قرار کے ساتھ بیٹھی رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جیسے زمانے جاہلیت کے وقت میں اپنے گھروں سے بلا وجہ نکلتی رہتی تھی، جب دیکھو تب تھوڑا دیر میں اندر، تھوڑا دیر میں باہر، تھوڑا دیر میں وہاں، تھوڑا دیر میں وہاں، یہ سب کام مت کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور اے نبی کی گھر کی عورتوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے. ذرہ برابر بھی گندگی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ کا حصہ یا کوئی بھی الزام تمہارے سر پر نہ رہے. ایسی رہو کہ بالکل پاک صاف رہو. لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم کو بالکل پاک صاف رکھے، بالکل صاف ستھرا تمہیں رکھے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. تو اس لیے ان تمام چیزوں پر کون کنٹرول کرے؟